خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ ایک آج آپ کو خواب سنانا ہے، وہ کیا ہے؟ بڑے جو ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بزرگ حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے محدث اور بخاری شریف تحریر کرنے والے، لکھنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آج بات کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب ایسا تھا کہ واقعتاً اگر آپ بھی ویسا خواب دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جسم اقدس سے وہ کچھ ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں اب وہ ہٹا رہے ہیں، جیسے اب مکھی وغیرہ ایسی کچھ چیزیں۔ اب بڑے پریشان ہوئے کہ میں اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ان چیزوں سے پاک ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی یاد رکھیے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے ہر اس چیز سے پاک اور دور رکھا ہے جسے طبیعت گن کھاتی ہے۔ اب مکھی کا جسم پر بیٹھنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اور ہم بھی پسند نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مکھی ہٹا رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھا، بڑے پریشان ہوئے، اور اسی پریشانی کے عالم میں مختلف علماء کے پاس اور تعبیر کا علم جاننے والے لوگوں کے پاس بھی آپ کا جانا ہوا، اور پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں، ان میں سے جو لوگوں کی طرف سے ڈالی گئی باتیں ہیں ان کو نکال کر اچھے اور عمدہ انداز میں حدیث کی خدمت کریں گے، یعنی صحیح اور غیر صحیح احادیث کے اندر امتیاز کریں گے، اور یوں آپ حدیث پاک کی خدمت کریں گے۔ اور پھر دیکھیے کیسا خواب سچا ہوا کہ اللہ پاک نے آپ سے وہ جو ہے وہ حدیث پاک کی خدمت لی کہ آج صحت کے اعتبار سے قرآن پاک کے بعد اگر سب سے بڑھ کر کسی کتاب کو رتبہ اور مرتبہ دیا جاتا ہے تو بخاری شریف ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائی، اور اللہ پاک ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسد بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، طبیعت مزاج خیر و عافیت؟ کل حال ماشاءاللہ۔ امام بخاری کی مختصر ہم نے بات کی ہے، کچھ اس حوالے سے آپ مزید فرمانا چاہیں کچھ؟ جی، بڑا ہی یہ پیارا خواب اور اس کی اتنی ہی زبردست تعبیر ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے حصے میں جو تھا وہ تو کر گئے، اب ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اور تاریخ انسانیت میں مخلوق میں اگر کسی کے کلام کو محفوظ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو اپنایا گیا تو وہ حدیث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد جب اسے محفوظ کیا گیا تو ائمہ محدثین نے لاکھوں افراد کی حالات زندگی کو محفوظ کیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث بیان کرنے والا کون ہے، اس کی حالات و واقعات کیا ہیں، اس کا طبعی رجحان کیسا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، صحیح۔ اس کی ملاقات جس سے روایت کر رہا ہے ثابت ہے نہیں ہے، وہ لوگوں کے درمیان کس نام سے مشہور تھا، جھوٹ کے تعلق سے اس کی تنقید کی جاتی تھی کہ بات کرنے میں کتنا سچا ہے۔ تو اس طرح سے لاکھوں افراد کی جو زندگی ہے اس کو محفوظ کیا گیا، صحیح۔ اور اسے اسماء و رجال کا علم کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور تاریخ انسانیت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ مسلمان جن علوم پر فخر کر سکتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حجیت حدیث پر جو دلائل دیے جاتے ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ائمہ محدثین نے جس طرح اہتمام سے احادیث کو پرکھا اور صحیح، غیر صحیح اور دیگر جو اس کی کیٹیگریز ہیں اس کا اہتمام کیا، تو یہ خود ایک دلیل ہے کہ ہم حدیث پاک جو ہم تک پہنچی اور جس طریقے سے پہنچی تو اس پر اعتماد کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ تو بس دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اتنی احتیاطیں کی، پورا علم محفوظ کیا گیا، نہ صرف ایک علم بلکہ کئی علوم جو ہے وہ ترتیب دے کر
علم حدیث کو ہم تک پہنچایا گیا. اور آج کا مسلمان صرف سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ جو منسوب ہے سرکار کی طرف آگے بڑھا دیتا ہے. صحیح. نہیں پتا کہ یہ کس کتاب سے ہے, نہیں پتا یہ بھیجنے والا کون ہے, اس کا ذریعہ کیا ہے. صحیح. تو کئی ایسی حدیثیں ہیں جو غلط بیان ہوتی ہیں, بعضوں کا مفہوم غلط ہوتا ہے, بعضوں کے الفاظ غلط ہوتے ہیں, بعض تو سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے. صحیح. یعنی وہ قول کسی اور کا ہے اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بڑھا دیتے ہیں. تو بہت ہی یہ خطرناک بات ہے. اور آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ کتنا غلط کام ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں بغیر اوتھینٹیکیشن کے آگے بڑھانا. اللہ. صحیح حدیث ہے تو بڑھائیے, بلغوا عنی ولو آیا, یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو بھی پہنچا وہ آگے بڑھانے کا تو حکم ہے, اور یہی تو ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے. وہ ایک اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو چیز آپ آگے بڑھا رہے ہیں اور جس نام پر بڑھا رہے ہیں اس کا درست ہونا بھی تو ضروری ہے. تو سوشل میڈیا ہو یا ویسے بھی لوگ باتوں میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. اللہ. اگر ان سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ کس حدیث میں کہاں سے آیا ہے, تو بہت مرتبہ سامنے والا بھی خاموش ہو جائے گا. تو جب بھی بیان کرے تو احتیاط سے کام لیں. اور دوسرا, ایسا نہیں ہے کہ اوتھینٹک حدیثیں کم ہیں کہ ہم ایک نامعلوم قسم کی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیں. ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں. اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے, پڑھنے جائیں گے, تو کیا ہے جو علماء نے تحریر نہیں کیا, تو وہ ہم حاصل کریں. تو ناظرین میں چونکہ غالب اکثریت عوام کی ہے تو چلے زیادہ نہ صحیح, کم از کم 40 حدیثیں تو پڑھ لیں, یاد کر لیں, اس کی فضیلت بھی ہے. تو اربعین کے نام سے کئی کتابیں ہیں, بہت سارے بزرگوں نے لکھی ہیں. امیر علیہ سنت نے بھی 40 حدیثیں جمع فرمائی ہیں. تو اربعین عطار کے نام سے آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گی. اسی طرح المدینۃ العلمیہ نے اور بھی احادیث کے انوار کے نام سے غالباً ایک کتاب ہے, اس میں بھی 40 احادیث ہیں, یا اور بھی ایک نام سے کتاب ہے. تو آپ پوچھیں گے تو آپ کو مل جائیں گی. تو کم از کم یہی پڑھ لیجئے, اور اللہ پاک جسے زیادہ توفیق دے تو حدیث کی کتابیں تراجم کے ساتھ عاشقان رسول علماء کی, محدثین کی موجود ہیں. جتنا گڑ اتنا میٹھا. تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پہنچ بھی جائیں گے اور پڑھنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. بڑھتے ہیں آپ کی جانب بھی اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہم سے کیا پوچھا ہے. ایک میسیج آیا اسد بھائی, یہ جی غالباً سیال کوٹ سے ہیں. جی سیال کوٹ سے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری داڑھی ہے اور ساری سفید ہو گئی ہے, جبکہ حقیقت میں نہ میری داڑھی ہے اور نہ داڑھی سفید ہے. جب ہے ہی نہیں تو سفید کیسے ہوگی؟ اس کی کیا تعبیر ہے, ذرا بتا دیجیے. سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ داڑھی رکھ لیجئے. ماشاء اللہ. خواب میں آپ نے سفید داڑھی دیکھی ہے تو آپ اس کو حقیقت میں اپنا لیجئے. ٹھیک. اور داڑھی رکھنا سنت بھی ہے اور حکم فقہی طور پر واجب ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا, ایک مٹھی سے گھٹانا یا بالکل منڈانا, دونوں جو ہے وہ ناجائز ہیں, گناہ ہے. تو مرد کے لیے داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. ہاں جس کی آئی نہیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے, یا مٹھی تک بڑھی نہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جس کی داڑھی جب سے آئی ہے تو اس کے لیے رکھنا ضروری ہے. دوسرا, داڑھی کا خواب میں دیکھنا یہ عزت افزائی کی علامت ہوتی ہے اور پازیٹیو ہے اس کی تعبیر. اللہ پاک اس کے شرف میں, اس کی عزت میں اضافہ عطا فرمائے گا. تو داڑھی رکھ بھی لیجئے. تو آج ہی سے نیت کر لیجئے, ابھی سے کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں داڑھی سنت کے مطابق رکھوں گا. یہ بھی مسئلہ ہے, داڑھی تو رکھتے ہیں, سنت کے مطابق بھی رکھنی چاہیے. یہ بھی ساتھ میں نیت کر لیجئے. اچھا, یہ ہمارے سائل جو ہیں انہوں نے ایک عوامی رائے دی ہے. اب یہاں کس اعتبار سے کہہ رہے جی, اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ خوابوں کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسو کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ مبہم ہے بات ان کی. ایک تو یہ کہ اکثر لوگوں سے سنا ہے, یعنی کہ اگر آپ کے آس پاس 100 افراد ہیں تو 51 نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک. تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ شاید اکثر لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں اور اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. صحیح. اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو خواب میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے. جب بھی تو لوگ تعبیر پوچھتے ہیں. اچھا, یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جو بھی مسلمان ہے
وہ خواب کی تعبیر پر یقین تو رکھے گا نا، چونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو اس کا انکار جو ہے وہ بہت مشکل ہے، ہو بھی نہیں سکتا، شرعاً جائز بھی نہیں، مطلقاً اس کا انکار تو بہت سخت اس کا حکم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص پیرائے میں آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہوں تو اس کا مفہوم الگ ہو جائے گا کہ بھئی خواب خواب ہوتا ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ خواب خواب ہوتا ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، لیکن خواب کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے۔ البتہ ہر خواب سچا ہو جائے یہ ضروری نہیں، جیسا دیکھا ہے ویسا ہی حقیقت میں ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے، اور یہ بعض اوقات چونکہ خواب کی جو تعبیر ہے وہ اشارات کی زبان میں ہوتی ہے، بہت جگہ پر اشاروں کے ذریعے اس کی تعبیر سمجھی جاتی ہے، تو بھی حقیقت اور خواب اس میں فرق آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی تفصیل ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ چلیے جی، خواب کا لائف پریکٹیکل لائف سے تعلق ہوتا ہے، انٹیگریٹ بعض اوقات کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ آنے والی جو مصیبتیں ہیں ان کی طرف انٹیگریشن ہوتی ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے جو خوشخبریاں ملنے والی ہیں ان کو خواب کے اندر بیان کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح سوال ہے، کہہ رہے جی خواب کے اندر اپنے آپ کو اکثر بیمار اور مصیبت زدہ دیکھے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اکثر انہوں نے کہا جی، یعنی کہ بکثرت اس طرح کا خواب دیکھتے ہیں تو غور کر لیں، ہو سکتا ہے جو شخص بیمار ہو وہ خواب میں اپنے آپ کو بیمار دیکھتا ہو تو پھر تو اس کی ظاہری حالت سے ہی متعلق ہے، جو وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے، جو وہ سوچتا ہے، جو سمجھتا ہے، جس چیز سے وہ گزر رہا ہے، تو پھر اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی۔ ٹھیک۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، صحت مند ہے لیکن خواب میں اپنے آپ کو بیمار دیکھتا ہے، تو بیماری آزمائش کی علامت ہوتی ہے۔ دو اس میں گزارشات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر ایسا شخص خواب دیکھتا ہے کہ وہ بیمار ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیماری سے بچنے کے لیے جو بھی تدابیر ہیں وہ اختیار کرے۔ بعض اوقات ہم خود پرہیز نہ کر کے اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، صدقہ بھی کرے، تاکہ اس طرح کی مصیبت سے، آزمائش سے وہ محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک آزمائشوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور عافیت والا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائیں۔ کالز بھی ہیں کچھ ہمارے ساتھ، بڑھتے ہیں ان کی جانب۔ جی، کال چلائیے۔ میں نے ایک ہی خواب 3 سے 4 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں عمرہ پہ گیا ہوں اور حج پر گیا ہوں، یہ حرم شریف کے سامنے کھڑا ہوں، مدینے میں جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، رو رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی اونچی جگہ مقام پہ پہنچ گیا ہوں اور میرے نیچے گندا پانی ہے اور بہت ساری رقم بھی ادھر پڑی ہے، جس رقم کو ہم نے اٹھا لیا ہے۔ خواب اچھے کس وقت آتے ہیں؟ رات کو، صبح کو یا دوپہر کو؟ خواب میں اگر کوئی مکہ مدینہ کی زیارت کرنا چاہے تو اس کا بھی کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیجئے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی کال کے اندر کتنے سارے ان کے سوالات ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ خوابوں کی تعبیر سلسلے کے اندر میرا ایک سوال تھا کہ میں کافی عرصے سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں جس میں ایسا ہوتا ہے، یا کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ ریئل میں میرے ساتھ ہو رہا ہے، کہ اس میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہوں، پھر اچانک میں کوشش کرتا ہوں، مطلب خواب کے اندر بھی میں سو رہا ہوتا ہوں تو اس میں کوشش کرتا ہوں میں بولوں کچھ اور آنکھیں کھولوں، اتنی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کھل ہی نہیں پاتی، پھر اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگتا ہے اٹھنے کے بعد کہ اصل میں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ مجھے آنکھیں ہی نہیں کھل رہی، زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا، میں اتنی کوشش کر رہا ہوں چلانے کے لیکن چیخا جا ہی نہیں رہا، تو اس کی تعبیر مجھے آپ بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 چراغ بجھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر نا سفید چادر ڈلی ہوئی ہے۔ برائے کرم تعبیر ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ شامل کرتے ہیں ان کو۔ سب سے پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی کئی بار ایک خواب 2-3 بار خواب دیکھا ہے، حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں اور وہاں جی ماشاءاللہ، ان کا بھی تھا اور دوسرے کالر کا ایک حصہ یہ بھی تھا، جی جی، تو دونوں کا جواب ہو جائے گا۔ ایک تو یہ محبت کی علامت ہے، ماشاءاللہ، انسان کی رغبت کی دلیل ہے کہ وہ مکے سے، مدینے سے محبت کرتا ہے جب بھی اس کو خواب میں نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، بہت اچھا خواب ہے، واضح ہے، اس کی کوئی تعویل کرنے کی حاجت بھی نہیں ٹھیک، کہ اللہ پاک اسے حقیقت میں بھی
ضرور مکہ اور مدینہ دکھائے گا. جو خواب میں دیکھتا ہے اور اللہ پاک سے حسن ظن رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے ضرور ایسا ہی ہوگا. تو کوشش بھی کرنی چاہیے, اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے مکے جانے کے, مدینے جانے کے, حج عمرہ کی تعلق سے, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے. ایک پارٹ ان کا یہ تھا کہ سنہری جالیوں کے سامنے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, تو بالخصوص قبر انور پر حاضر ہونا یہ اپنے آپ کو دیکھنا بڑی سعادت کی بات ہے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے حصہ ملنے کی یہ دلیل ہے. تو یہ بھی ایک اچھا خواب ہوتا ہے, بہت ہی مبارک ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ پاک دکھائے اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حصہ اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. اچھا جی, اگلے کالر تھے ہمارے مظہر اقبال بھائی لاہور سے. کہہ رہے جی خواب میں اونچی جگہ پر ہیں, نیچے گندا پانی ہے, بہت ساری رقم بھی ہے, اور اس میں سے کچھ اٹھا لیتے ہیں, اور پھر ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اچھے خواب کیسے نظر آئیں, اس کا کوئی وظیفہ اگر ہو تو. جی, اچھے اور سچے خواب تو دیکھیے اچھی سوچ اور اچھا سننا, دیکھنا, کرنا, اچھے ماحول میں رہنا, اس سے نظر آتے ہیں. ٹھیک. وقت کا انہوں نے فرمایا تو وقت کوئی سا بھی ہو سکتا ہے, سچے خواب دن اور رات کے ہو سکتے ہیں, لیکن جو زیادہ سچے ہوتے ہیں خواب, زیادہ مبارک ہوتے ہیں, زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں, وہ رات کا آخری حصہ ہے جو ویسی برکت والا ہے, نیک لوگوں کی عبادت کا ٹائم ہے, اللہ پاک کے خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے. کچھ اللہ پاک کی رحمت کے خاص فرشتے ہیں جو اس وقت میں نازل ہوتے ہیں. تو اس لیے اس وقت دیکھا جانے والا خواب زیادہ مبارک, زیادہ سچا, اور اس کی تعبیر زیادہ جلد ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک. تو یہ ہوا. اور دوسرا ان کا کیا سوال تھا؟ اونچی جگہ پر ہیں اور اچھا کسی بڑے شخص سے ناجائز طریقے سے دولت ملنے کی, آفر ہونے کی علامت ہے. غور کرتے رہیں. جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ہے, اگر کوئی روٹین سے ہٹ کر ان کو دولت ملنے جا رہی ہے, کوئی پروفٹ ہے, کوئی آفر ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے, تو اس کے بارے میں غور کریں, اور اگر شرعاً وہ دولت, وہ ذریعہ, وہ طریقہ, وہ سبب وہ درست نہیں ہے تو اسے اپنے آپ کو دور رکھیں. تو خواب کے ذریعے بعض اوقات تنبیہ بھی ہوتی ہے. تو اللہ پاک آپ کو, ہم سب کو حرام سے محفوظ فرمائے, اور ہمیشہ حلال کھانے, حلال کمانے, حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین, یہ بات یاد رکھیے کہ مال جو ہے نا وہ انسان کی حرص بڑھاتا ہے. جب مال آتا ہے, پیسہ آتا ہے, یا دنیا میں کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے, تو بعض اوقات ذہن میں یہ چیز رہتی نہیں ہے کہ یہ حلال طریقے سے ہے, حرام طریقے سے ہے. حال میں مزید والی جو کیفیت ہے یہ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ کی ناراضی کا سبب بنتی ہے. تو اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے اور بچنے کی کوشش کرنی ہے. حلال کمائیں, تھوڑا کما لیں, اللہ پاک اس میں برکت جو ہے وہ لازمی ڈال دیتا ہے. برکت یہ نہیں ہے کہ کثرت ہو, وافر ہو. برکت یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہے اتنے میں آپ کا پورا ہو رہا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اور برکت کا تعلق کثرت سے ہوتا بھی نہیں ہے. تو لہذا حلال و حرام کی پہچان کرنا ضروری ہے. اللہ پاک اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگلے ہمارے کالر تھے. کہہ رہے جی کافی عرصے سے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں کچھ کر رہا ہوتا ہوں, لیکن پھر میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ اکثر کے ساتھ ہوتا ہے. بعض اوقات سو رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے جکڑ لیا ہے, پکڑ لیا ہے. بولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ آواز نکلتی نہیں ہے اس طریقے سے. پھر اچانک لیے بندہ اٹھتا ہے تو بولا یہ کیا ہو گیا, تو وہ چیختا چلاتا بھی ہے تو اس کو اپنی آواز بھی نہیں خود سن رہی ہوتی. جی, لیکن جب یہ بیدار ہوئے ہوں گے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ظاہر بول بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہوں گے, اور کیفیت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری جو ظاہری کیفیت ہے وہ ویسی نہیں جیسا میں نے خواب میں دیکھا ہے. اچھا, خواب میں اس کیفیت کا دیکھنا, اس کے کئی اسباب ہیں. بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. انسان جسمانی طور پر تھکا ہوا ہے, سویا ہے, تو بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کی جسمانی کمزوری بھی اس کا باعث ہوتی ہے. نکاہت ہے, کمزوری ہے, بیماری ہے, تب بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اور ایک سبب اس کا شیطان بھی ہوتا ہے کہ اس کا کام مسلمان کو پریشان کرنا ہے. اب وہ کچھ بھی دکھا کے پریشان کر سکتا ہے. جیسے انہوں نے دیکھا کہ خواب میں بھی, خواب کی کیفیت میں, اور جو بھی انہوں نے بیان کیا, تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ جب آپ اٹھے تو آپ عافیت میں تھے, اور اس کی طرف توجہ نہ کریں. شیطان بھی پریشان کرتا ہے, اور اس کا ایک علاج یہ ہے کہ ہم اگنور کریں. تو انشاءاللہ عز و جل
ایسے خواب آنا بند بھی ہو جائیں گے اور اس کی طرف آپ التفات نہیں کریں گے تو محفوظ رہیں گے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہہ رہے جی میں آپ سے عرض ہے میں نے خواب میں کئی بار دیکھا ہے کہ مجھ پر نزع کی سی حالت ہو جاتی ہے اور میں بالکل سن ہو جاتی ہوں، اچانک مجھے خیال آتا ہے شاید میں مرنے والی ہوں تو میں ذکر شروع کر دیتی ہوں، جیسے ذکر کرتی ہوں تو بالکل صحیح ہو جاتی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ پاک بہتری والا معاملہ فرمائے، آپ کو لمبی عمر نیکیوں بھری عطا فرمائے، نیک کام کریں، نیکیوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ بعض اوقات یہ خواب بندے کو تنبیہ کے طور پر بھی دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ نزع، موت، قبر، آخرت، قبرستان کہ بندہ جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کی کیفیت میں بہت زیادہ شکر گزاری ہوتی ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ انہیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے، اگر واقعی میں دنیا سے چلی گئی ہوتی تو میں وہ ان اعمال کے بارے میں غور کر رہی ہوتی کہ جو میں نہ کر سکی۔ تو خاتون ہیں چونکہ تو ان کو اپنے اعتبار سے غور کرنا ہے، نمازوں میں، روزوں میں، دیگر عبادات میں غور کریں، اگر کہیں فرائض و واجبات میں کمی ہے تو اس کو پورا کریں، اور سنن و مستحبات جو کرنے چاہیے نہیں کر پا رہی تو انہیں اپنانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ پاک کی جانب سے اسے تنبیہ سمجھیں اور پازیٹیو لیں، اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ کہہ رہے جی خواب کے اندر اگر عورت کوئی جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھے خود کو تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا جانور ٹھیک ہے۔ کس طور پر ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ذبح کرنا بعض اوقات اچھا بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات برا بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ قربانی کے ایام گزرے ہیں تو بہت حد تک یہ انسانی سوچ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں اس کی تعبیر نہیں ہوتی، یعنی کہ جو ہم روٹین میں کر رہے ہیں، دن بھر دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، قربانی کے دنوں میں ذبح ظاہر ہے کہ یا ہو رہا ہوتا ہے یا بندہ کر رہا ہوتا ہے یا دیکھ رہا ہوتا ہے یا اس کی گفتگو یا کلام ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں مسلمان قربانی کرتے ہیں تو ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو خواب میں دیکھنا، اس کو روٹین سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ان کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی۔ کہہ رہے جی میں رات سے ایسے خواب دیکھ رہی ہوں کہ جو شخص ہمارے فوت شدہ ہیں وہ مل رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ملتے ہیں، اس میں کوئی وہ حرج والی بات نہیں ہے اور نہ ہی اچھمبے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم تعلق رکھتے ہیں، ہم دنیا سے چلے گئے تو خواب میں ان کا آنا، ملاقات کرنا یہ ایک عام سی بات ہے۔ تو فقط ملاقات کرنا کسی فوت شدہ سے خواب میں، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے جب تک کوئی خاص انٹریکشن نہ ہو، کوئی کلام کیا، کوئی بات کی، کوئی اور ایسی چیز تھی تو وہ پھر عرض کیا جا سکتا ہے۔ بقیہ ایک روٹین کی چیز ہے جو خواب میں نظر آ جاتی ہے۔ البتہ جو بھی دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے آپ دعا ضرور کریں، ایصال ثواب ضرور کریں، اور اگر کسی نے کچھ طلب کیا ہے یا کسی کو آپ نے تشویش میں یا پریشانی میں دیکھا ہے تو پھر تو بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ویسے ہی مسلمان جو بھی دنیا سے چلا گیا اس کا حق ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اچھے لفظوں میں اس کو یاد کیا جائے۔ تو یہی فوت شدہ کے لیے سب سے بڑی خیرخواہی ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خوب ایصال ثواب کیجیے اور اس کی برکات حاصل کیجیے۔ یہ نارنگ منڈی سے ہیں، کہہ رہے جی میں نے خواب میں اپنے ناراض دوست کو دیکھا ہے اور وہ خواب میں بھی مجھ سے ناراض ہے، مگر مسئلہ یہ ہے نا وہ خود ہی مجھ سے ناراض ہوا تھا، میں نہیں ہوا تھا، اس کی کیا تعبیر؟ چلیں جی، اگر وہ ناراض ہوئے تھے اور آپ ان کو دوست بھی کہہ رہے ہیں، ابھی بھی آپ دوست کہہ رہے ہیں نا، جی تو آپ انہیں منا لیں۔ ٹھیک ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو، یا اگر آپ کو پتہ ہے کس وجہ سے ناراض ہیں تو وہ وجہ دور کر دیجئے۔ ضروری نہیں کہ اسی کی غلطی ہو یا آپ ہی کی غلطی ہو، جس کی بھی ہو، جب آپ اس کو دوست کہہ رہے ہیں، دوست سمجھ رہے ہیں تو پھر پہلے ہاتھ بڑھا لینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب تو آپ خواب بھی ایسے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ چلے جی، اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے۔ سرگودا سے ہیں، کہہ رہے میں نے خواب میں چاند کو دیکھا ہے، کافی بڑا تھا اور اس کی چاندنی بہت زیادہ تھی اور اس پر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، لیکن چاند درمیان سے چرا ہوا تھا، یعنی اس کے دو ٹکڑے ہوئے ہوئے تھے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ چاند کا روشن دیکھنا اچھا ہے، وزیر کی، بیٹے کی، کسی مددگار کی علامت ہوتی ہے، تو پازیٹیو ہے۔ اچھا، دو ٹکڑے ہونا، ایک تو جو ہم واقعہ سنتے ہیں معجزے کے طور پر، اگر وہ آپ کے تصور میں ہے اور اس طور پر آپ نے دیکھا ہے پھر تو اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ اور اگر دو ٹکڑے اس طرح سے ہے کہ جو برائی کے ساتھ ہے، یعنی کہ چاند دو ٹکڑے ہے اور اس کے اندر عیب کے طور پر ہے، تو پھر یہ پازیٹیو نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ غور کر لیجئے، اور اگر عیب کے طور پر اس کو دو ٹکڑے ٹوٹا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک اس
خواب کے برے اثر سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی میں اکثر یہ خواب دیکھتی ہوں کہ میں اپنے والدین کے بھی گھر پر ہوں، تو جو میرا سسرال ہے وہاں پہ جب گھر میں داخل ہونے لگتی ہوں تو وہاں گھر کے باہر 2 کالے رنگ کے سانپ بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں داخل نہیں ہو پاتی، تو برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ حسن ظن رکھے اور خواب کی بنیاد پر کوئی بھی بدگمانی ذہن میں نہ لائے۔ صحیح۔ شیطان مسلمان کو لڑاتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ اب سسرال کا رشتہ خام خواہ بدنام ہے، حالانکہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، صحیح۔ اور ضروری نہیں کہ آپ کے تعلقات بھی خراب ہوں، لیکن بہرحال ایک جو مشہور ہے وہ سسرال کو جو ہے وہ اچھے الفاظ سے کم یاد کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اب شیطان بھی پریشان کر سکتا ہے، لڑانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے، غلط فہمی بھی پیدا کر سکتا ہے کہ دیکھا سسرال کے دروازے پہ سانپ نظر آئے نا، صحیح۔ تو اس کو نیگیٹو ہرگز نہ لیں، ظاہری اسباب پہ ہی بندے کو غور کرنا چاہیے، اور خواب کی بنیاد پر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، ظاہری اسباب پر غور کریں، اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو آپ دور کریں۔ اللہ پاک عافیت والا اور خیر والا معاملہ فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے، عافیت فرمائے، اور ہماری ماں بہنوں کو اپنے گھروں میں اللہ پاک خوشیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کے شر سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ کچھ کالز بھی ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں جی، کال دیجیے۔ میری بیگم ہے، وہ خواب میں اکثر دیکھتی ہے جا رہی ہوتی ہے جنگل میں اور آگے کنویں میں گر جاتی ہے، کئی بار اس کو یہ خواب آئی اور کبھی قبرستان کی بہت زیادہ خواب آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ شامل کرتے ہیں، اگلی کال دیجیے۔ میں نے خواب میں دیکھا کوئی بندہ مجھے تلوار دے رہا ہے، تو برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیجیے۔ حضرت مجھے خواب آیا ہے کہ جیسا کہ میرے والد صاحب 2 ایکڑ میں سفید کلر کے مرغی کے بچے لے کر بیٹھے ہیں اور میری والدہ نے سفید اور لال رنگ کے کپڑے سلوائے ہیں، مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دی دیجیے۔ سر میری والدہ خواب دیکھتی ہیں کہ گھر بہت میلا ہے، گند پڑا ہے سارے گھر میں، اور نلکے کے آگے سارا جو ان سے نجاست پڑی ہے یا برتنوں کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، اس طرح کے خواب دیکھتی ہیں مسلسل۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ شامل کرتے ہیں ان کو۔ پہلے کالر تھے ہمارے، کہہ رہے ہیں جی ان کی وائف خواب دیکھتی ہیں کہ وہ کنویں میں گر جاتی ہیں، کہیں جا رہی ہوتی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اپنے عقائد و نظریات کے تعلق سے اور شرعی معاملات کے تعلق سے غور کرے، اچھا نہیں ہے یہ خواب۔ کسے سنتی ہیں، کس کی کتابیں پڑھتی ہیں، اور اسی طرح فقہی اور شرعی معاملات کے حوالے سے غور ضرور کرنا چاہیے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی محسوس کریں تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بہترین ذریعہ اگر کسی کو سننا ہے یا کسی کو پڑھنا ہے تو اوتھینٹک ہونا چاہیے اور صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، عاشق رسول علماء کو ہی سننا اور پڑھنا چاہیے۔ اور مسائل کے حوالے سے بھی بعض اوقات ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں، اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت ہمارے لیے بہترین ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم رابطہ کر کے شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو اب کیا پوچھیں، تو ویسے تو ہر چیز ہی پوچھ کے کرنی چاہیے، لیکن جن دنوں خواب دیکھا ان دنوں اگر کوئی خاص کام یہ خواب دیکھنے والی غالباً خاتون ہیں یہ کر رہی ہیں تو اس خاص معاملے پر شرعی رہنمائی ضرور لے لینی چاہیے، تو غور کریں گی تو انشاءاللہ توجہ چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اسی طرح اگلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے ہیں جی خواب دیکھا ہے کوئی ان کو تلوار دے رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کوئی سوچ ہو سکتی ہے، اب ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے میں تلواروں کا کوئی استعمال نہیں۔ اسی طرح کا میسیج بھی ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں ملٹری ایریا میں رہتا ہوں اور مجھے وہاں پہ کوئی تلوار دے رہا ہے۔ کس ایریے میں؟ ملٹری ایریا میں رہتے ہیں۔ اچھا، تو وہ تو ظاہر ہے ہتھیار ایک ریفرنس ہے نا، جو ملٹری ایریا میں ہے کسی فورس کے ساتھ تعلق ہوگا۔ صحیح۔ تو فورسز والوں کا تو کام ہی ظاہر ہے کہ ہتھیاروں سے ہوتا ہے، تو وہ تو ان کے جنرل روٹین کی بات ہے، کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے ہیں جی میرے والد صاحب جو ہے خواب دیکھا انہوں نے کہ والد صاحب نے سفید کلر کے وہ بچے مرغی کے پالے ہوئے ہیں اور والدہ نے سفید اور لال کلر کے کپڑے سلوائے ہوئے ہیں۔ اچھا ہے، اور اگر جنہوں نے خواب دیکھا ہے ان کے ہاں اولاد کا سلسلہ ممکن ہے تو اللہ پاک اولاد عطا فرمائے گا، تو یوں پازیٹیو ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی گھر میں گندگی دیکھتی ہیں، والدہ بھی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ برتنوں پر بھی
گندگی ہے اور ہر جگہ پہ ایسی چیزیں دیکھتی ہیں؟ کیا اچھا تو نہیں ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں, کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں تاکہ گھر میں اگر کوئی آزمائش کا سلسلہ ہو تو اس سے آپ محفوظ رہیں. یاد رہے کہ جب بھی کوئی ایسا خواب دیکھا جائے تو فوری طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے. اور پھر ظاہری اسباب کے طور پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نقصان کا کام یا کوئی ایسی چیز میں مبتلا تو نہیں کہ جو ہمارے لیے آزمائش کا باعث ہو سکے. اور دعا کے ساتھ بہت بہترین طریقہ ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا. تو انشاءاللہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اگر گھر میں کوئی نحوست ہو, کوئی بے برکتی ہے, کوئی اور ایسی آزمائش ہے, تو صدقے کی برکت سے انشاءاللہ آپ اس سے محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے اور سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. مزید کچھ میسیجز ہیں, انہیں بھی ہم سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. میسیج ہے, کہہ رہے جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سیدھے بازو پر دانے نکل آئے ہیں, لیکن حقیقت میں میرے جسم پر کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن خواب کے اندر دیکھا ہے کہ دانے وغیرہ ہیں. تو اس کی تعبیر ہمیں بتا دیجئے, یہ خوشاب سے ہیں, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی, اگر ایسا نہیں ہے حقیقت میں تو اچھی بات ہے, اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے. آمین. لیکن غور کر لیں کیونکہ گرمیوں کے ایام ہیں تو بعض اوقات بے احتیاطی کی وجہ سے بھی آزمائش ہو جاتی ہے. تو جلدی بیماریاں جو ان کے اسباب ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. پانی کثرت سے پینا چاہیے اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں, اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں کہ جو ڈی ہائیڈریشن کا سبب ہو سکتی ہوں. تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم. اچھا جی, کہہ رہے ہیں بھائی میری والدہ کو خواب آیا ہے کہ ان پر براؤن کلر کی بلی حملہ کرتی ہے اور پھر بلی کے بعد ایک براؤن کلر کی چپکلی حملہ کرتی ہے. تعبیر ارشاد فرما دیجئے. چپکلی تو برا شخص ہے, بد باتیں, غیبتیں, چغلیاں کرنے والا. تو اپنے اطراف میں اگر کوئی ایسا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. بلی کا حملہ جو ہے یہ بیماری کی علامت ہوتی ہے. صحیح. تو غور کریں کہیں بیماری کا سبب تو نہیں آپ نے اختیار کیا ہوا. اگر کوئی ایسا سبب ہو تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک محفوظ رکھے اور ہمیں محتاط رہے. محتاط سدا سکھی رہتا ہے اور احتیاط کرنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. ایک جملہ یاد کر لیجئے, احتیاط افسوس سے بہتر ہے. احتیاط کر لیں گے تو افسوس سے امید ہے آپ بچ جائیں گے. اچھا جی, کہہ رہے جی آپ یہ دیکھا ہے کہ مجھے سونا ملا ہے اور وہ پھر گم ہو گیا ہے. آزمائش کی علامت ہے. ٹھیک. خاتون کے لیے سونے کا ملنا, حاصل کرنا یہ پازیٹیو ہوتا ہے, لیکن اس کا گم ہو جانا ٹھیک نعمت کے ضائع ہونے کی علامت ہے. کہہ رہے جی میرے سامنے کے اوپر والے جو دانت ہیں ان سے خون نکل رہا ہے خواب کے اندر, اس کی کیا تعبیر ہے؟ خون نکلنے کی تو کوئی خاص تعبیر ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. غور کریں, ہو سکتا ہے کہ واقعی آپ کسی دانتوں کے مرض میں مبتلا ہوں. اگر ہے تو اس کی احتیاط سے کام لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, کہہ رہے جی میں نے خواب دیکھا ہے کوئی مجھے زبردستی گوشت کھلا رہا ہے اور وہ گوشت حلال نہیں ہوتا, حرام جانور کا ہوتا ہے, اس کی کیا تعبیر ہے؟ حرام ذریعے سے مال ملنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. غور کریں کوئی ایسا سبب تو نہیں کہ جو آپ کی انکم کو حرام کی طرف لے جاتا ہو. اگر ایسا آپ سبب پائیں تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. صحیح. یا کوئی آپ کو دینا چاہتا ہے مال, کہیں سے آپ کو مل رہا ہے تو اس پر بھی غور کریں. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے جی خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ میں خود چوری کر رہا ہوں, اس کی کیا تعبیر ہے؟ یار برا عمل ہے, ناجائز اور سخت گناہ کا کام ہے. ٹھیک ہے. تو غور کر لیں. امید تو یہی ہے کہ آپ ایسا نہیں کرتے ہوں گے, لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ پاک بعض اوقات خواب کے ذریعے بھی تنبیہ فرماتا ہے. چوری کئی طرح سے ہو سکتی ہے, ضروری نہیں کہ کسی کے گھر میں گھس کر ہی چوری کی جائے. کسی کا مال دبا لیا, غلط بیانی کی, دھوکے سے مال حاصل کر لیا, یعنی کوئی بھی ناجائز طریقہ مال حاصل کرنے کا. غور کر لیں آپ کا جو پروفیشن ہے, جو بھی کام ہے, تو اس کے اندر کہیں غلط کام تو نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں, توبہ بھی کریں اور صحیح کام کرنے کی کوشش فرمائیں. آمین آمین. اچھی صحبت اختیار کیجئے مدنی چینل کے ناظرین. ہم بارہا اس بات کی ترغیب بھی مدنی چینل پر آپ سنتے رہتے ہوں گے, اور اچھی صحبت ہی تمام برائیوں سے خاتمے کا ذریعہ اب بن سکتی ہے. اچھی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ نیکی کی توفیق جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملتی رہیں گی. کچھ کالز ہیں مزید, انہیں بھی شامل کرتے ہیں. جی کال چلائیے.
میں لاہور سے بول رہا ہوں. میری بیوی نا اکثر خواب دیکھتی ہے کہ وہ اپنی شادی ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے, اور اکثر خواب آتے ہیں اس کو کہ وہ اپنی شادی ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے. اس کی ذرا تعبیر بتا دیں ہمیں. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. سر کوئی اپنا عزیز جو ہمارا کوئی بھائی اگر فوت ہو جائے تو وہ خواب میں کوئی چیز آ کے مانگے کھانے کی والی, تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ ٹھیک ہے جی, ایک اور کال دے دیں. میری زوجہ ہے تو حضور خواب یہ تھا کہ کو خواب آیا تھا تقریباً 2 مہینے پہلے 2.5 مہینے پہلے. رات کو خواب آیا تھا کہ نا تقریباً 3 بجے صبح سحری کا ٹائم تھا. وہ سوئی ہوئی تھی تو سوئے ہوئے رات کو نا کوئی اس کے بالوں کو پکڑ کے نا کوئی جادو وغیرہ کر رہا تھا. ساتھ میں میرا بیٹا بھی سویا ہوا تھا, 10 ماہ کا تھا, تو اس پہ بھی کوئی ایسے نا کوئی دم وغیرہ کر رہے ہیں. اس کے بعد حضور آج رات پھر سے ایسے ہی ہوا ہے کہ نا وہ رات کو سوئی ہوئی تھی اور بیٹا بھی جو رہا وہ نہیں سو رہا تھا, بہت ضد کر رہا تھا. اس کو میں نے جو ہی سلایا تو ساتھ میں یہ ڈر گئی, یہ اٹھ گئی. اگر یہ سوئی تھی تو یہ اٹھ گئی, بچہ سو گیا. تو کہہ رہی تھی ایسے کہ جیسے مجھے جسم کو کسی جکڑ لیا, کسی نے زور سے بند کر. تو حضور اس کی کوئی تعبیر بتا دیجیے. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. پہلے ہمارے کالر تھے, کہہ رہے جی ان کی جو زوجہ ہیں انہیں خواب آتے ہیں کہ ان کی شادی ہو رہی ہے. شادی شدہ کا اپنی شادی دیکھنا, ظاہر ہے کہ خاتون آلریڈی شادی شدہ ہیں تو دوسرا نکاح تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک, تو خوشخبری کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک, یعنی کہ شادی کا لفظ بھی اور بیسیکلی خوشی کی علامت ہے. تو اور بھی اس کی تعبیریں, لیکن ایک تعبیر خوشخبری سے اچھی خبر پہنچنے سے بھی ہوتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ پاک اچھی خبر, اگر آپ کو کسی اچھی خبر کا انتظار ہے تو وہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے جی اپنے عزیز جو فوت ہو گئے ہیں ان کو خواب میں دیکھنا اور وہ کوئی کھانے والی چیز مانگ رہے ہیں. جی ایسا ہوتا ہے, بکثرت ہوتا ہے. تو ضروری نہیں کہ وہی چیز ہم ان کو دے پائیں, دے ہی نہیں سکتے نا, ہم کیسے ان تک پہنچائیں گے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں, اور وہی چیز اگر بنا کر کسی کو کھلا دی جائے اچھی نیت کے ساتھ, اور اس کا کھلانے کا جو ثواب ہے وہ ایصال کر دیا جائے. لیکن اسی چیز کا کھلانا بھی ضروری نہیں, کوئی بھی نیک کام کر کے یا کوئی بھی چیز کھلا کر کسی کو اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے. چونکہ جو دنیا سے چلا گیا ہے تو ظاہر ہے یہ مادی چیزیں نہ اس تک پہنچتی ہیں, نہ پہنچ سکتی ہیں, نہ اس کا ان کو کوئی فائدہ ہے. تو ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے, ہم دعا کر سکتے ہیں اور ایصال ثواب کر سکتے ہیں. تو یہ کرتے رہیں, انشاءاللہ ان کے لیے مفید ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگلے ہمارے بھائی تھے, کہہ رہے جن کی زوجہ کو خواب آیا تھا 2 مہینے پہلے بھی, سحری کا وقت تھا تقریباً 3 بجے کے, کوئی ان کے بال پکڑ کر جادو وغیرہ کر رہا ہے اور بچہ جو ہے اس پر بھی کوئی دم کر رہا ہے. تو بھی رات کو پھر ایسا ہی کچھ معاملہ ہوا ہے. اس کی کیا تھا؟ دیکھیے جب اس طرح کا خواب نظر آتا ہے تو تشویش تو ہوتی ہے. صحیح. اور اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو اور زیادہ سویر ہو, زیادہ ہو, تو بعض اوقات شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے کہ لگتا ہے اسی نے کچھ کروایا ہوگا. اور خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ اس طرف چلی جاتی ہیں. تو اس کا بس یہی ہے کہ آپ توجہ نہ کریں اور کسی پر بدگمانی نہ کریں. البتہ اپنی حفاظت کے لیے تعویذات وغیرہ ضرور لیں, وظائف اختیار کریں. اگر آپ امیر اہل سنت سے مرید یا طالب ہیں تو شجر عطاریہ کے اوراد ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ویسے آپ کسی بھی جامع شرائط پیر سے مرید ہیں تو اپنے پیر صاحب کے وظیفے پڑھیے. اور اگر آپ کسی کے بھی مرید نہیں تو جنرل وظائف ہیں, بہت سارے وظیفے ہیں حفاظت کے لیے, وہ آپ اختیار کیجئے. تو اپنی حفاظت کے لیے روحانی طور پر کچھ نہ کچھ اپنے روٹین کے اندر ضرور رکھیے. لیکن خواب کی بنیاد پر نہ وسوسوں کا شکار ہوں, نہ بدگمانی کا شکار ہوں, نہ پریشان ہوں. کچھ صدقہ کر دیں تاکہ آپ کو تسلی بھی ہو جائے گی, اور ویسے بھی صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو اللہ پاک آپ کی, آپ کے اہل خانہ کی, سب کی حفاظت فرمائے. جب 1-2 دفعہ اس طرح کا خواب نظر آتا ہے تو بعض اوقات لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو مشورہ ہے کہ آپ زیادہ اس کی طرف غور نہ کریں, ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہی خواب آپ کو پریشان کرنا شروع کر دے. تو جو اسباب ہیں وہ اختیار کریں اور اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں. اور بار بار آتا ہے تو سونے سے پہلے 21 بار یا متکبرو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیا کریں. سورہ فاتحہ پڑھ لیں, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ لیں, اور دیگر جو وظائف ہیں اللہ کے ناموں کے وہ آپ اختیار کریں. انشاءاللہ عز و جل ایسے خوابوں سے چھٹکارا ملے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہم سب پر رحمت فرمائے, اپنا فضل فرمائے, اور جو برے خواب ہیں اللہ پاک ان کے اثر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. سونے سے پہلے
اچھا سوچیں، اچھے کام کر کے سوئیں، باوضو سوئیں، ذکر و درود پڑھتے ہوئے سوئیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اچھے خواب ہی نظر آئیں گے۔ بری سوچ لے کر سوئیں گے، برے خیالات لے کر سوئیں گے تو پھر اس کا اثر بھی ویسا ہی خواب کے اندر نظر آئے گا اور پھر بعد میں جو ہے وہ پریشانی والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا، امید ہے بہت ساری باتیں نئی آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے،